پوچھتے تھے کافر کہ جب دعوت دیتے تھے مسلمان شروع میں، وہ کہتے تھے اچھا جی ہمیں 2 دن کی مہلت دے دو، ہم سوچیں گے کہ تم لوگ نے جو اب دعوت دی ہے ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ پھر آگے پوچھتے تھے اچھا جی تم نے اسلام کی ایک بات سمجھائی، پر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں مارے گا تو نہیں؟ بولے نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی مہربانی کرے گا۔ پھر وہ پوچھتے اچھا جی پھر روٹی کس طرح ملے گی؟ تو اللہ رزق دیتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، وہی پالنے والا ہے۔ اور پھر ان کو تسلی کے لیے تشفی کے لیے تو بلال ہمیشہ فاقے میں رہتا ہے، اور دعوت ادھر کیا ہو رہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، تو کائنات کو پالنے والے ہیں تو فاقے میں رہتے جا رہے ہیں۔ لطف کی کہانی یہ ہے۔ اب تم سمجھو کہ تم نے کیا قبول کیا۔ قبول والے کی شرط کون ہے؟ نہ قبول کرنے والے کی شرط ہے۔ تمہارے پاس شرطیں ہیں، یہ قبول کر لی ہے، یہ پہلا پوائنٹ۔ کیا پوائنٹ ہے؟ ریاض ضروری پوائنٹ ہے۔ قبول کر لیا ہے، یہ بھی کچھ جانچنا ہے، پرکھنا باقی ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ سوچ لو۔ کہنا مرتے گرتے پڑھتے قبول کیا ہے، مرتے گرتے پڑھتے پھر گھر جا کے قبول کرو، پھر پکا نہ کرو اپنا اور ہمارا، پھر وہ نہیں قبول ہوا۔ آپ بات سمجھ رہے نا؟ قبول کیا ہوا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا تم اسلام کی خوراک ہو، اسلام صاحب تمہیں کھائیں گے، پھر تم کھائے جاؤ، بس بہتر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو قبول کر چکے ہیں نا ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم جان پیش کرو۔ جو نہیں قبول کر چکے انہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تمہیں بہت کچھ دیتا ہے، پھر تمہیں عزتیں ہوں گی، بادشاہتیں ہوں گی، سارے واقعات ہوں گے۔ اور جو مان گئے ان کو تو جاننا پڑے گا کہ پھر کیسے مانتے ہیں۔ تھوڑا دھڑ شہید ہوتے جا رہے ہیں آپ بات میں، اور تھوڑا دھڑی فاقے چلتے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہاں اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، کہتے کیا ہوگی؟ کہتے باپ چلا، کہتے کیا ہوگا؟ باقی چلے گا، سارے چلے گا۔ کہتے پھر کہتے اللہ کی بڑی مہربانی، شہید ہی ہوگا سارا، بڑا احسان ہوگا اس کا۔ پھر تو یہ کہانی ہے۔ حسن میں بات تمہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ قبول کر لیا ہے، اب ثبوت کون دے گا قبول کرنے کا؟ اگر موجود لمحے میں، تکلیف دہ لمحے میں، موجود زندگی میں، اب واقعات تلخی والے واقعات میں اگر تمہیں لطف اس کے احسان کا نہیں آ رہا تو تم نے قبول نہیں کیا۔ ثبوت کیا ہے؟ اگر تمہیں لطف نہیں آ رہا تو پھر تم نے قبول نہیں کیا۔ قبول کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں، بات سمجھ آئی؟ مصائب قبول ہوں، اس راہ پر دشواریاں قبول ہوں، کیونکہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے وہ کام کرنے جا رہا ہے نا، او لاہور چلا ہے ہاں، جب وہ کام اسے پتہ ہے کرنے جا رہا ہے تو راستے میں پانی نہیں ملے تب بھی برداشت، کیونکہ کام کرنے چلا ہے، کام کر رہا ہے کہتے کام ہو گیا۔ اب اس کے پوچھے کہ کوئی پانی ملا تو راستے میں کہتے راستے کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو کام گیا تھا، کام ہو گیا، کام ہو گیا تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا نا، کیوں کام موجود تھا۔ کام اللہ کی رضا ہے، منظور ہے تو کر لو، تمہاری رضا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ راضی کرتا رہے۔ ایک تک ان کو کبھی اللہ مل جائے نا بنفع نفیس، آپ بات سمجھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا میں؟ اگر اللہ بنفع نفیس مل جائے، اسی کہہ رہا ہوں اسی کو، ہاں اگر اللہ مل جائے نا بنفع نفیس اور اللہ کہے کہ میں اللہ ہوں، تو یہ کہیں گے بھائی تو ہمارے کام 2-4 کر دے، وہ کہے گا میرے کام کرو، یہ کہتے بعد میں فیصلہ کر لیں گے تیرا کام بعد میں کہے پہلے تمہارے کام کا 2-4 کام ہیں ادھر ادھر، مطلب یہ اس کو کام میں لگائیں گے، وہ کہتے تم کام پہ لگو۔ اب ایسے میں نے یہ ہے دقت، یہ ہے قبول نہ کرنے کی بات۔ اگر اللہ مل جائے تو پھر تم نہ رہو، یہ ہے قبول کی بات۔ جب تمہاری زندگی میں اللہ آ گیا تو پھر تم ابھی تک وہی اکڑے ہوئے ہو تو تم کیا ہو؟ اللہ بھی آ گیا اور تم بھی بیٹھے ہو تو پھر تو یہ تو کوئی گستاخی قسم کی چیز بیٹھی ہے، پھر بات نہ بنی۔ آپ بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر وہ ہے تو پھر وہ نہیں ہے۔ اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تنازع کا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے، تسلیم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر تمہیں حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ تم نے ضابطہ قبول نہیں کیا۔